ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے گھر مسجد میں بیٹھنے اور خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضائل کے اس جلسے میں بیٹھنے کی اور آپ کے سیرت مبارکہ، آپ کا ذکر خیر کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. میں مبارکباد دوں گا مسجد حاضرہ کے ذمہ داران کو، منتظمین کو اور انتظامی کمیٹی کو کہ الحمدللہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس جامع مسجد صدیق اکبر میں آج جس جلسے میں ہم شریک ہیں، یہ جلسہ، اس کی مقبولیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ جلسہ کوئی پہلا، دوسرا، تیسرا جلسہ نہیں ہے، بلکہ ابھی مجھے ذمہ داروں نے بتلایا ہے کہ یہ 41واں سالانہ جلسہ ہے. یعنی میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ اس جلسے کا آغاز اس وقت سے ہوا جبکہ ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. قابل مبارکباد ہے وہ حضرات بھی جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، ان کے عمل میں اخلاص تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کام میں اللہ نے استقامت نصیب فرمائی ہے. جنہوں نے آغاز کیا وہ بھی قابل مبارکباد ہے، اور جو اس کار خیر کو لے کر چل رہے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہے. 41واں سالانہ جلسہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی استقامت ہے. 41 سال میں جو جوان ہوتے ہیں وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. 41 سال کا یہ جو عرصہ اس جامع مسجد صدیق اکبر کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا جو جلسہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، میں اس پر مسجد حاضرہ کی کمیٹی کو، ذمہ داران کو، منتظمین کو اور جو اس کار خیر میں دامے، درمے، قدمے، قلمے، سخنے جس طرح بھی حصہ لیتے ہیں، ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ بات بھی بتلاؤں ابتدائی باتوں میں، ہمارے اطراف و اکناف میں صدیق اکبر کے نام سے بہت سی مساجد ہے. الحمدللہ کئی مساجد آپ کو ملیں گے. کسی مسجد کا نام ابو بکر ہے، کسی مسجد کا نام صدیق اکبر ہے. اپنے شہر کے اطراف میں کئی مساجد ملتی ہے،
لیکن اس مسجد کو جو خصوصیت حاصل ہے کہ اس نام کی ذکر اور تذکرے کے لیے ایک نہیں 2-3 پروگرام کیے جاتے ہیں، ایسا کسی اور مسجد میں نظر نہیں آیا کرتا ہے۔ کسی اور مسجد ابو بکر ہو یا صدیق اکبر ہو، صدیق اکبر کے ذکر کا، تذکرے کا یہ خصوصی کام اللہ تعالیٰ نے اس مسجد جامع مسجد صدیق اکبر کے ذمہ داران کو عطا فرمایا ہے۔ تو ابھی آپ مجھ سے پیشتر میرے استاد محترم شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے میرا خطاب ہو، بعد میں استاد محترم کا خطاب ہو، لیکن جس وقت میں نے استاد محترم سے اس جلسے کے لیے وقت طلب کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے مغرب کی نماز کے بعد محبوب نگر جانا ہے، وہاں پر مجھے کوئی ضروری پروگرام میں جانا ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ابتدائی وقت ہی میں خطاب کر لیں، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ تو الحمدللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، آپ کی شان، آپ کے مقام و مرتبے کو آپ نے سماعت کیا ہے، اور یہ بات متفقہ آپ نے ابھی سنا کہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک حضور کے وصال مقدس کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی کا نام ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ یہ بات ہمارا اپنا عقیدہ نہیں بلکہ صدیوں سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، زمانے اسلام سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور خود مولائے کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت باب العلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ دیا ہے۔ آپ کے ایک فرزند ہے جن کا نام حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو خاتون جنت کے علاوہ کسی اور اہلیہ سے ان کی ولادت ہوئی، محمد بن حنفیہ نام ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان، اس امت میں رسول پاک علیہ السلام کے زمانے وصال مقدس کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہستی کا نام کیا ہے؟ قربان جائے مولائے کائنات نے فرمایا کہ اس امت میں حضور کے وصال مقدس کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی کا اگر نام پوچھتے ہو تو وہ ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے بہت بلند و بالا عطا فرمایا ہے۔ یہ کس نے عقیدہ دیا؟ یہ حضرت مولا کائنات نے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی شہر کا دروازہ ہے۔ باب العلم رسول پاک نے جن کو لقب عطا فرمایا ہے، وہ مولا کائنات عقیدہ دے رہے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل ترین اگر کسی ہستی کا نام ہے حضور کے وصال مقدس کے بعد تو وہ حضرت ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا عقیدہ رکھتا ہے، ابو بکر کی افضلیت کو نہ مان کر کسی اور کو افضل تسلیم کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی جہالت کو دور کرے، اپنی گمراہی کو دور کرے۔ جب باب العلم نے فرمایا، فاتح خیبر نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی غلط عقیدہ امت کو دینے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنی جہالت کو دور کرے، اپنی ضلالت کو دور کرے۔ امت کا، اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہی عقیدہ رہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل، حضور کے وصال مقدس کے بعد اس امت میں نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد ساری روئے زمین میں سب سے افضل مخلوق کا نام ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی
یہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں، مجدد وقت ہے، مجدد الف ثانی ہے، ساری دنیا میں امام ربانی کا بول بالا ہے۔ اگر کوئی امام ربانی کو نہیں جانتا ہے، نہیں پہچانتا ہے، تو اس دور کا سب سے بڑا جاہل سمجھا جائے گا۔ وہ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکتوبات میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سنو، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے اربعہ کی افضلیت ایسی ہی ہے جیسی ان کی خلافت کی ترتیب ہے۔ جیسے وہ خلیفہ بنے ویسے ہی ان کی افضلیت ہے، اس پر اہل حق کا اجماع ہے، اہل باطل کا نہیں ہے۔ اہل باطل تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ نئی نئی باتیں نکالتے ہی رہتے ہیں۔ جو اہل باطل ہوتے ہیں ہمیشہ لوگوں کو گمراہ اور گمراہی کی طرف لے جانے والی مختلف چیزیں نکالتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو اہل حق ہے، جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، حق پر چلنے والے ہیں، حق سوچنے والے ہیں اور حق کی برکت سے جنت میں جانے والے ہیں، اہل حق کا یہی اس بات پر اجماع رہا کہ چاروں خلفائے اربعہ کی فضیلت ان کی ترتیب خلافت کے اعتبار سے ان کی افضلیت مانی جائے گی۔ اسی لیے آج یہ ایسا متفقہ عقیدہ ہے کہ آج دنیا بھر میں جتنے اہل سنت کے مدارس ہیں، دنیا بھر میں جتنے اہل سنت کے جامعات ہیں، جو اسلام کے بڑے بڑے مضبوط قلعے ہیں، کسی بھی بڑے سے بڑے ادارے میں جا کر آپ اس بارے میں فتویٰ لیں کہ امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی کا نام کیا ہے، ہر بڑے سے بڑے ادارہ، ہر اسلام کا مضبوط قلعے سے ایک ہی جواب آئے گا کہ اس امت میں نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہستی ہے، حضرت ابو بکر کی ہستی ہے۔ چاہے آپ ہمارے ہندوستان کی قدیم عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لے لیں، چاہے آپ بریلی شریف سے فتویٰ لے لیں، کچوچا شریف سے فتویٰ لے لیں، مصر کے جامعہ ازہر سے فتویٰ لے لیں، دنیا کے کسی بھی مدارس سے، دنیا بھر کے مدارس سے، جو اہل حق کا، اہل سنت کا مدرسہ ہے، جو اسلام کا قلعہ ہے، کہیں سے بھی آپ فتویٰ لے لے، یہی ملے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کا نام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر اس عقیدے کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ جہالت کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتلاؤں کہ ہم اہل سنت والجماعت حضرت مولا کائنات سے، شیر خدا شہنشاہ ولایت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، ہم مولا کائنات کے نام پر اپنے ماں باپ کو قربان کر دیتے ہیں، ان کی چوکھٹ پر اپنی آل اولاد کو قربان کرتے ہیں۔ مولا کائنات کے ذکر سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں، لیکن عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ بعد از انبیاء اگر کوئی ہستی ہے تو ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے۔ حضرت کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں شیخ الاسلام ہے، تمام صحابہ میں شیخ الاسلام ہے۔ فرماتے ہیں تمام صحابہ میں شیخ الاسلام، بعد از انبیاء خیر الانام، نبیوں کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہستی وہ ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ آج کے دور کی مولویوں کی بات نہیں ہے،
بلکہ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ کی تعالی علیہ کے ساتھ ساتھ حضور داتا گنج بخش ہجویری لاہوری رحمت اللہ کی تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، اہل حق کا اس پر اجماع ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا بلند مقام ملا کیسے؟ تو سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ ابو بکر کو اتنا بلند و بالا مقام اس لیے ملا ہے کہ ابو بکر نے اپنی ساری زندگی رسول پاک کی صحبت میں گزاری ہے، حضور کی سنگت میں گزاری ہے۔ ایک لمحے کی صحبت ایمان کے ساتھ اگر کسی کو حضور کی صحبت مل جائے، ایک لمحے کی صحبت مل جائے تو اسے صحابی کہتے ہیں، اور اس صحابی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ کوئی انسان ساری زندگی بھر اللہ کی عبادت کرے، بندگی کرے، نمازیں پڑھے، صدقات و خیرات کرے، اس صحابی کی گرد تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ رسول پاک امام الانبیاء نبیوں کے سلطان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحبت نے، حضور کے ایک لمحے کے دیدار نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، حالت ایمان میں جس نے حضور کو ایک لمحے کے لیے دیکھ لیا، وہ ایسے مقام کو پہنچ گیا کہ بعد میں آنے والے کتنے ہی عبادت کیوں نہ کر لے، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک لمحے کی صحبت، ایک لمحے کی نظر نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا۔ تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے آقا کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزارا، بلکہ جلوت میں بھی حضور کے ساتھ رہے، خلوت میں بھی حضور کے ساتھ رہے، سفر میں بھی حضور کے ساتھ رہے، حضر میں بھی حضور کے ساتھ رہے، جنگ میں بھی سب سے بڑھ کر حضور کے ساتھ رہے، اور حالت امن میں بھی سرکار کی صحبت انہوں نے اختیار کی ہے۔ اور یہ صحبت کا سلسلہ ایسا چلا کہ ایک وقت جس رات نبیوں کے سلطان امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک کو تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضور کی خدمت کے لیے ساری کائنات میں اگر کسی ہستی کو منتخب کیا گیا، وہ ابو بکر کی ذات بابرکت کو منتخب کیا گیا۔ وہ حضور کی خدمت میں رہے، اور غار ثور میں 3 دن 3 راتوں تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، حضور کی خدمت میں رہے۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس غار ثور کا واقعہ اس پیارے انداز سے بیان کیا، اس محبت بھرے انداز سے بیان کیا کہ غار ثور میں رسول پاک موجود ہے، صدیق اکبر موجود ہے۔ ایسے موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے محبوب حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر اس غار کے اندر تم اور میں، ہم دونوں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر رنجیدہ نہ ہو، اس غار میں ایک اور اللہ کی تجلی ہے، بے شک اللہ بھی ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ میں ہے۔ ابو بکر رسول پاک کی معیت کے لیے تڑپتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر اس غار ثور میں تم بھی ہو، میں بھی ہوں، اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی معیت بھی ہمارے ساتھ میں ہے۔ اور اس غار ثور کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ غار ثور میں 3 دن 3 راتوں تک صدیق اکبر ہے، نبیوں کے سلطان ہے،
درمیان میں کوئی تیسرا کوئی انسان نہیں ہے، درمیان میں کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر حضور کے صفات کو، سرکار کی خصوصی توجہات کو اپنی ذات کے اندر سما رہے ہیں اور ایسا خاص فیض حاصل کر رہے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنہائی میں عرش کی بلندیوں پر اللہ نے یاد کیا، مصطفیٰ کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا ہے۔ جس طرح معراج کی رات رب نے اپنے پیارے محبوب کو قرب خاص سے نوازا ہے، اسی طرح غار ثور میں مصطفیٰ نے اپنے محبوب صدیق اکبر کو اپنے خصوصی قرب سے نوازا ہے، اپنے خصوصی فیض سے نوازا ہے۔ ابو بکر کو ایسا نوازا، ایسی محبتیں، ایسی الفتیں، ایسا قرب اور اپنی ذات اور صفات کے ایسا خصوصی کمال ان کو عطا فرمایا ہے، روئے زمین پر ایسا کمال کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ ایک لمحے کی صحبت صحابی بنا دیتی ہے۔ یہ ابو بکر ہے جو رسول پاک کی صحبت میں ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے سماعت کیا استاد محترم سے کہ جس مقام پر حضور موجود ہے، جلوہ گر ہے، وہ مقام کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، لوح و قلم و کرسی سے افضل ہے۔ جہاں نبیوں کے سلطان جلوہ گر ہے، جہاں پر حضور کا جسم مبارک جس مٹی کو لگا ہوا ہے وہ مٹی کے ذرات ساری کائنات سے افضل ہے۔ اور غار ثور میں جب مصطفیٰ جان رحمت صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں میرے آقا جلوہ گر تھے، تو مفسرین فرماتے ہیں وہ غار ثور دیکھنے میں تو غار نظر آ رہا تھا، در حقیقت وہ عرش کا نظارہ بن چکا ہوا تھا، عرش سے زیادہ فضیلت رکھتا تھا، کیونکہ اس غار ثور کے اندر نبیوں کے سلطان موجود ہے، صدیق اکبر موجود ہے، اور اللہ کی معیت وہاں پر موجود ہے۔ تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی ہمیشہ حضور کے ساتھ رہی، اور آپ نے ایک مرتبہ عرض بھی کر دیا سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آقا میں ہمیشہ ہر لمحہ آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتا رہوں، اس سے بڑھ کر کائنات میں مجھے کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، بلبل کو چراغ ہے صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ بلبل کو پھول چاہیے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ ایک پروانہ صرف چراغ کو ڈھونڈتا رہتا ہے، پروانے کو کچھ نہیں چاہیے، پروانے کو نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ مقام چاہیے، نہ مرتبہ چاہیے، پروانے کو صرف کیا چاہیے؟ چراغ چاہیے، چراغ کی تلاش میں رہتا ہے۔ پھول کے لیے خوشبو رہتی ہے، اور اسی طرح ابو بکر کے لیے خدا کا رسول ہی ان کے لیے کافی ہے۔ ان کو زندگی میں کسی چیز کی تمنا نہیں، کسی چیز کی آرزو نہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا اس دنیا میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں، بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن آقا اس غلام کو اپنی زندگی میں اگر کوئی چیز پسند ہے تو آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتے رہنا، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے رہنا، یہی مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور دوسری چیز یہ پسند ہے کہ اپنی نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہوں
اور جو کچھ اللہ نے مجھے مال دیا ہے وہ مال کو آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا رہوں، اس مال کو بچا بچا کر نہ رکھوں، اس مال کو سیو کرتا ہوا نہ رکھوں۔ میری تمنا ہے کہ آقا جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے مصطفیٰ کے دین کے لیے، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کے خدموں پر قربان کرتا رہوں، یہی میری زندگی کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ تو دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو مقصد ہے، ان کی زندگی کا مقصد نہ مال کمانا ہے، نہ دولت کمانا ہے، نہ عزت حاصل کرنا ہے، نہ شہرت ہونا ہے، نہ مقام ہونا ہے، نہ منصب ہونا ہے۔ ابو بکر کو اگر چاہیے تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرے مبارک کا دیدار چاہیے۔ اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصال ہوا، وصال کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ یعنی موت تو برحق ہے لیکن کوئی ایک ہیلا ہوتا ہے موت کا، کوئی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کو فلاں بیماری تھی اس لیے وہ انتقال کر چکا، فلاں آدمی بہت پریشان تھا اسی لیے وہ مر گیا، فلاں آدمی بہت ٹینشن میں تھا اسی ٹینشن میں اس کی جان چلی گئی، فلاں کی نوکری چھوٹ گئی تھی، فلاں کی دکان بند ہو گئی تھی، کاروبار نہیں چل رہے تھے، اور طرح طرح کی دنیا کی وجوہات اکثر سنتے ہیں ہم لوگوں سے۔ بہت غمزدہ تھے بھائی، بہت ٹینشن میں تھے، بیچاروں کا انتقال ہو گیا۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی جو اصل وجہ بنی کہ حضور کی جدائی نے ان کو برداشت نہیں ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کی جدائی ان کو برداشت نہیں ہوئی۔ ہر وقت سرکار کی صحبت میں رہنے والے، جنگ میں ہو، جہاد میں ہو، امن میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، ہر وقت حضور کی صحبت میں رہنے والے، وہ نبیوں کے تاجدار کے چہرے مبارک کا جلوہ جو نگاہوں کو نہیں دکھ رہا تھا، صدیق اکبر اسی وصال، اسی جدائی کے غم میں انہوں کی جان اس دنیا سے پرواز ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے کیا پیاری موت، کیا پیارا معاملہ، کیسا مقدس وصال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہوا۔ ہر وقت سرکار کے ساتھ رہے، اتنا ساتھ رہے کہ وہ معیت اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ رب نے ایسا کرم کیا جو یار غار تھے انہیں یار مزار بھی بنا دیا، یار مزار بھی بنا دیا۔ جب بھی کوئی مدینے پاک کو جاتا ہے نبیوں کے سلطان کے سامنے سلام عرض کرتا ہے، اسی سنہری جالی کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کے نام اس دنیا میں نہیں آئے۔ آپ کا نام تو عبداللہ آپ کا نام تھا، عبداللہ آپ کا نام تھا، لیکن دنیا نے آپ کو صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ صدیق کا لقب کہاں سے ملا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ اے ابو بکر ان اللہ سماک صدیق، اے ابو بکر بے شک اللہ نے تمہارا نام صدیق نام رکھا ہے، تمہارا نام اللہ نے صدیق رکھا ہے کہ جب بھی میں نے کوئی بات دنیا والوں کے سامنے پیش کی ہر کوئی قبول کرنے کے لیے وقت لیتا رہا، ٹال مٹول کرتا رہا، پس و پیش کرتا رہا، لیکن اے ابو بکر تم نے میری ہر بات کو تصدیق کیا ہے، مانا ہے۔ اللہ نے آسمان سے تمہارا نام صدیق کہہ کر اللہ نے تمہارے نام کو رکھا ہے۔ قربان جائے، قربان جائے صدیق اکبر کے مقام پر، ان کی عظمت پر۔ اگر کوئی دنیا میں کوئی کسی انسان کو کوئی ایک لقب دیتا ہے تو وہ انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ فلاں لیڈر نے، فلاں بڑے دولت مند آدمی نے مجھے یہ لقب سے یاد کیا ہے۔ وہ کیسا بھی لقب ہو، کتنا بھی گرا ہوا لقب ہو، کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے اس نام سے یاد کیا ہے۔
لیکن قربان جائے میرے ابو بکر کے مقام و مرتبے پر ان کو صدیق دنیا کی کسی مخلوق نے نہیں، خالق کائنات نے ان کا نام رکھا ہے۔ اللہ نے آسمان سے ان کے نام کو نازل کیا، اور میرا آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے، اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام، میرے آقا نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے دنیا میں میرے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کیا میں نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تم نے جو اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہے، اسلام کے لیے اپنے جان کی اپنی مال کی جو قربانیاں تم نے دی ہے، اے ابو بکر میں نے تمہارا بدلہ اس دنیا میں نہیں دیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اتنے بڑے القابات، اتنی عظمت ملی ہے مصطفیٰ کے در ہی سے تو نصیب ہوئی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسی بلندی عطا فرمائے گا کہ جتنے قربانیاں تم نے اسلام کے خاطر مال کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی، وہ شان والی ہستی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کی یہ شان ہے، فرماتے ہیں کہ عمر کی زندگی بھر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبوت عطا فرماتا۔ وہ عمر فاروق جو جس راہ سے گزرتے شیطان اس راہ سے جانے سے کتراتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، ویسی شان والے فاروق اعظم جن کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتوں کو نازل کرتا ہے، وہ فاروق اعظم ایسا مقام رکھنے والی ہستی ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے عمر کی جتنی نیکیاں ہیں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے بلایا جائے گا۔ کوئی روزہ رکھنے والا زیادہ تھا تو اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، اے روزے دار آ جا اس باب الریان سے جنت میں داخل ہو جا۔ کوئی دنیا میں نمازیں بہت پڑھتا تھا، اس کے لیے باب الصلاح نماز کا دروازہ مقرر ہے، کہا جائے گا کہ اے نماز پڑھنے والے آ جا اس دروازے سے جنت میں چلا جا۔ کوئی صدقہ بہت کرتا تھا دنیا میں تو اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا کہ اے صدقہ کرنے والے آ جا اس صدقے کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ جب میرے آقا نے فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ بھی بہت شان والی بات ہے آقا، لیکن کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا، کوئی ایسا بھی سعادت مند ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جا رہا ہے، ہر دروازے سے جس کو جنت میں بلایا جا رہا ہے، باب الریان سے، باب الصدقہ سے، باب الصلاۃ سے، ہر دروازے سے جنت کے جس کو بلایا جا رہا ہے، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے؟ میرا آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر ہاں، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی کو جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا وہ ابو بکر کی ذات بابرکت رہے گی۔ اللہ اکبر۔ کتنی سعادت مندی، کتنی خوش نصیبی کہ دنیا میں کہیں کسی دعوت میں جاتے ہیں، کوئی دعوت والا شخص ہم کو وی آئی پی سے انٹری دیتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، بھائی ہمارا وی آئی پی سے انٹری کرا رہا ہے، ہمیں خوشی ہو جاتی ہے۔ چند لمحات کے لیے ایک دعوت میں جاتے ہیں، وی آئی پی سیکشن میں بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن قربان جائے صدیق اکبر کے مقام و مرتبے پر، قربان جائے
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق پر قربان جائے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، قربان جائے صحابہ میں شیخ الاسلام پر، کہ جن کو جنت کے ایک دو نہیں ہر دروازے سے ابو بکر کو بلایا جائے گا. ہر دروازہ کہے گا کہ ابو بکر تم یہاں سے آ کر جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے لیے یہ شرف کی بات ہو جائے گی. اس دروازے کے لیے شرف کی بات ہوگی، اس دروازے کے لیے شان کی بات ہوگی کہ ابو بکر اس دروازے میں سے داخل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 360 ایسی عادتوں کو پیدا کیا کہ جس کسی کے اندر ایک عادت موجود ہے، ایک عادت موجود ہے تو اس ایک عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ایک عادت، ایک خوبی کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ایسی 360 اللہ نے خصلتیں، صفتوں کو پیدا کیا. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور کیا وہ خصوصی صفت، ایک صفت جو جنت میں جانے کے لیے چاہیے، کیا وہ صفت میرے اندر موجود ہے؟ اللہ اکبر. قربان جائے صدیق اکبر کی افضلیت پر، ان کی پیاری سوچ پر. عرض کرتے کہ آقا کیا وہ جو عادتیں ہیں 360 ان میں سے ایک بھی عادت اگر آ جائے تو جنت میں اللہ پہنچا دے، کیا میرے اندر ایک عادت موجود ہے، وہ ایک صفت موجود ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہاری شان تو یہ ہے وہ جتنی 360 صفتیں ہیں وہ ساری صفتیں تمہارے اندر موجود ہے، کوئی صفت تم سے باہر نہیں ہے، ہر صفت کے تم مرکز ہو، ہر صفت اللہ نے تمہارے اندر پیدا فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمایا ہے کہ آپ کا جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اللہ تعالیٰ نے جنت سے وعدہ کیا، جنت سے اللہ نے وعدہ کیا کہ اے جنت میں تجھ میں اسی کو داخل کروں گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت پیدا رہے گی، جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی اسی کو جنت میں داخلہ ملے گا. اور جس بدبخت کا سینہ ابو بکر کی محبت سے خالی ہے قسم بخدا جنت میں وہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا. یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، نبیوں کے سلطان نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کی جب پیدائش ہوئی اللہ نے تبھی اعلان کر دیا کہ اے جنت تجھ میں اسی کو داخل کروں گا جس کے سینے میں اس نو مولود یعنی ابو بکر کی محبت جس کے سینے میں رہے گی. تو اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں کیسی پیاری جماعت میں پیدا فرمایا ہے، کیسی شان والی جماعت میں اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کا فضل ہے، رب کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا جو ہر ایک عظمت والی ہستیوں کا ادب و احترام کیا کرتی ہے، ہر ایک عظمت والی ہستی کا ادب و احترام کرتی ہے. قابل مبارکباد ہے مسجد ہذا کے جمیع منتظمین اور حاضرین کہ ہم جن کی محبت میں بیٹھے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے سینوں میں ابو بکر کی محبت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے. آپ پوچھے وہ کیسے؟ ہاں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا کرتا ہے. ہم کو محبت ہے رسول پاک سے، ہم کو محبت ہے خلفائے راشدین سے، ہم کو محبت ہے ہر اللہ کے نیک بندے سے. اسی لیے جہاں پر بھی اللہ کے نیکوکار بندوں کا ذکر ہوتا ہے ہمارا دل کھینچ کھینچ کر اس محافلوں میں جمع کرتا ہے. ہمارے دلوں پر اپنا کوئی قبضہ نہیں، یہ فضل الہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں چل کر آیا ہوں، قسم بخدا کوئی پڑوس میں رہ کر بھی آ نہیں سکتا. یہ مدینے والے آقا کا فیضان ہے، صدیق اکبر کا فیضان ہے کہ جنہوں نے ہمیں فیضان صدیق اکبر میں جمع فرمایا ہے.
یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہے در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ ہر انسان کی بات رہی ہے۔ الحمدللہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کافی دور دراز سے اس محفل میں آئے ہیں، فیضان صدیق اکبر کی کافی محنتوں سے آئے ہیں۔ ان چہروں کو بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، جن کی طبیعتیں اکثر ناساز رہتی ہے، لیکن صدیق اکبر کی محبت نے انہیں یہاں پر جمع کیا ہے۔ ایسے ضعیف العمر لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو کل کی تاریخ میں ہند الولی کی بارگاہ میں موجود تھے، لیکن صدیق اکبر کے نام کو سن کر وہ بھی یہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔ سفر کی تھکن کو نہیں دیکھا، یہ کہاں کا فیصلہ ہے، یہ انسان کی طاقت کی بات نہیں ہے، یہ فضل الہی ہے، یہ خدا کا کرم ہے، مدینے والے آقا کا کرم ہے، اور فیضان صدیق اکبر ہے جو ہم یہاں پر جمع ہے۔ تو میں اختتام پر ہمارے مسجد کے ذمہ داران کو، منتظمین کو اور حاضرین کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ خدا را اس کار خیر کے اندر آپ ہمیشہ شریک رہے، اس کار خیر کو لے کر آگے بڑھے۔ آج نئے نئے فتنے فساد پیدا ہو رہے ہیں جو انسان کو اللہ والوں کے در سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، جو انسانوں کو خدا کے بندوں کے سینوں میں اللہ کے نیکوکار بندوں کی بغض دلوں میں ڈالنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے فتنے اور فساد برپا کرنے والوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور فیضان صدیق اکبر کو تمام مسجد کے ذمہ داران پر جتنے حاضر ہیں اور جو سن رہے مولا سب کو فیضان صدیق اکبر سے مالا مال فرما دے۔ ہماری زندگیوں میں صدیق اکبر کی جو محبت رسول، جو عشق رسول، جو ادب رسول ان کے سینے میں بسا ہوا تھا، مولا ہمیں بھی اس کی خیرات نصیب فرما دے۔ ان سمندر کے چند چھینٹے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی جاری و ساری فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔